باوقار علماء کرام و شعراء اہل سنت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے اپنے ماتھے کے نگاہ سے دیکھا کہ بہت سارے شعراء اسلام اپنا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جلسہ حضور مجاہد ملت کے نام سے منسوب ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں اور آپ کہ اس جلسے کی سرپرستی حضرت علامہ و مولانا الحاج عبدالحمید صاحب قبلہ حبیبی، خطیب و امام کربلا جامع مسجد، ان کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ہمارے اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ جلسہ حضور مجاہد ملت کے نام سے ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے میں کچھ گفتگو کروں کہ اس سے قبل میں سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں 2-3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سننے سے قبل آئیے ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے اشعار۔ میرے حضور کے پیارے، میرے حضور کے پیارے مجاہد ملت۔ میں آپ سے یہ نہ کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، اچھا لگے آپ سنیں، سماعت کریں۔ میرے حضور کے پیارے مجاہد ملت، میرے حضور کے پیارے مجاہد ملت، میرے حضور کے پیارے مجاہد رضا کی آنکھ کے تارے، رضا کی آنکھ کے تارے مجاہد ملت، رضا کی آنکھ کے تارے مجاہد
میرا ہو یا جگر نظر میرا ہو، ہمارے دل میرا ہو یا نظر جگر میرا ہو، ہمارے دل میرا ہو یا نظر جگر میرا ہو، تمہارے گھر ہے یہ سارے مجاہد ملت، تمہارے گھر ہے یہ سارے مجاہد ملت، کبھی تو خواب میں اپنا کراؤ دید مجھے، کبھی تو خواب میں اپنا کراؤ دید مجھے، کبھی تو خواب میں اپنا کراؤ دید مجھے، حبیب رب کے دلارے مجاہد ملت، حبیب رب کے دلارے حبیب رب کے دلارے مجاہد ملت۔ دعاؤں کے ساتھ یہ آخری شعر، کسی کے در پہ ہم اختر پسار کیوں دامن، کسی کے در پہ ہم اختر پسار کیوں دامن، کسی کے در پہ ہم اختر پسار کیوں دامن، سہارے جب ہے ہمارے مجاہد ملت، سہارے جب ہے ہمارے مجاہد ملت، میرے حضور کے پیارے مجاہد ملت، رضا کیا کہ تارے مجاہد ملت۔ ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، آپ اس آیت کریمہ پہ جب آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ آیت کریمہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ایمان والا ہوگا، ایمان والا اللہ سے ڈرے گا۔ عزیزان
गिरामी, यही तो वजह है कि तमाम के तमाम औलिया किराम ने अपने अपने मुल्क को छोड़कर, अपने अपने इलाके को छोड़कर, अपने अपने खित्ते को छोड़ करके इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की याद में मशगूल हो गए हैं। अगर आप देखें, आप पूरी दुनिया को देखें, आप पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, उन तमाम मज़ाहिब के लोगों का आप जायज़ा लें, आप उन लोगों से पूछें, आप जा कर के पूछें, तो पूछने के बाद आप जब उससे पूछेंगे कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मामला क्या है, आखिर तुम्हारे ज़हन क्या कहते हैं, अज़ीज़ान गिरामी, तो हर मज़ाहिब के लोग यही कहते हुए नज़र आएंगे, यही कहेंगे कि हम अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, हम रब का कुर्ब चाहते हैं, हम अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनना चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग का सिर्फ यही और यही मंशा है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह को चाह ले। अज़ीज़ान गिरामी, तो यही वजह है कि आज बादशाह ने बादशाहत को छोड़ी, अल्लाह के लिए राजवाड़ों ने अपने राज को ठोकर मार दिया अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, आप इस आयत करीमा में देखें, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि ईमान वाला कौन है, ईमान कहते किसे हैं, ईमान किसे कहा जाता है। आप देखें, आपको मैं मिसाल से समझाऊं, आप देखें कि जिस तरह से एक बुलबुल को फूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती है, एक बुलबुल को फूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यानी फूल से बुलबुल को जुदा नहीं किया जा सकता है, इसी तरीके से शमा से परवाने को जुदा नहीं किया जा सकता है। क्यों? इस वजह से इन लोगों ने फूल को मान लिया है, इन लोगों ने शमा को मान लिया है। इसी तरीके से एक मोमिन को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कभी जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तमाम मोमिनीन अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ इतना ही नहीं है, आओ मैं आपको बताऊं कि तमाम अंबिया किराम का यही अक़ीदा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी हो जाए। तमाम औलिया किराम का यही अक़ीदा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी हो जाए, ईमान वाले हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आओ मैं आपको बताऊं कि एक ईमान वाले का मकाम क्या होता है, एक ईमान वाला किसे कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आओ मैं आपको बताऊं कि शाम के जंग में एक ऐसा भी मुजाहिद है जो 40 मुजाहिदीन इस्लाम के साथ में जंग करने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन इत्तेफाक का मामला ऐसा है कि जंग करने के लिए तो गए हैं लेकिन गिरफ्तार हो गए हैं, तमाम के तमाम गिरफ्तार हो गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब वहाँ पर रूम का जो बादशाह है वो बादशाह उसे गिरफ्तार कर लेता है, 40 मुजाहिदीन इस्लाम को गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार करने के बाद अब उन लोगों को इस सामने में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद बादशाह ने उससे पूछा, ये तो बताओ तुम लोग ईमान वाले हो, आज तुम लोगों को कौन बचाएगा, आज तुम लोगों को बचाने वाला कौन है। अज़ीज़ान मोहतरम, बादशाह कहता जा रहा है और ये पूछता जा रहा है और ये भी कह रहा है, अगर तुम अपने मज़हब से फिर जाओ, अगर तुम अपने ईमान से फिर जाओ तो याद रखो हम तुम्हें मालो दौलत भी दे देंगे, हम तुम्हें सल्तनत भी दे देंगे, हम अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह भी कर देंगे। लेकिन याद रखो उन मुजाहिदीन इस्लाम में से हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी है। आप कह रहे हैं अरे तुम मुझे लालच दे रहे हो कि हुकूमत की लालच दे रहे हो, मालो दौलत की लालच दे रहे हो, बेटी से शादी करने की लालच दे रहे हो, ना तुम्हारी बेटी की कोई अहमियत है ना तुम्हारे मालो दौलत की कोई अहमियत है। हमारे निगाहों में मुस्तफ़ा का नूर बस चुका है, अब इसके अलावा हम किसी और की तरफ जाने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बादशाह कहता है तुम्हें मालूम है तुम हमसे इनकार कर रहे हो, तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, उस मुजाहिदीन इस्लाम वो मुजाहिद वो कहता है कि तुम ये मुझे अंजाम से डरा रहे हो, मुझे अंजाम की कोई फिक्र नहीं है, अंजाम चाहे जो भी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, उन तमाम लोगों के सामने में एक बड़ा सा कड़ाहा लाया जाता है, उस कड़ाहे में तेल डाला गया, तेल को खौला दिया गया। तेल को खौला देने के बाद अब वो बादशाह कह रहा है यके बाद दिगरे इस तेल में डाल दिए जाओगे और डाल देने के बाद तुम्हें राख कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो मुजाहिदीन इस्लाम है जिनके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश तक नहीं आई, और वो ये कहते हुए रहे कि खबरदार खबरदार हमें डराने की कोशिश ना करना। और उन मुजाहिदीन इस्लाम में से एक को उठा करके तेल में डाल दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी
गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वहाँ पे मौजूद हैं। और फिर वो बादशाह कहता है कि इसे तेल में डाल दिया गया है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके वो शहीद हो जाते हैं। और शहीद हो जाने के बाद जब इनकी बारी आती है, इनसे भी कहा जाता है कि तुम्हें तेल में डाल दिया जाएगा। जब इनकी बारी आती है, हज़रत अब्दुल्ला अब यहाँ पे रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। बादशाह ने कहा, अरे आप क्यों रो रहे हैं? क्या जान बचाने के डर से रो रहे हैं ताकि हमें छोड़ दिया जाए, ताकि हमें बचा लिया जाए? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, अरे नादान, तुम ये कहते हो कि हम जान बचाने के डर से रो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ज़ात अता की है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल्लाह को हज़ारों जानें अता कर देता तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर तमाम जानों को कुर्बान कर देता। अज़ीज़ान गिरामी, और जब ये बात वो बादशाह सुनता है, सुनने के बाद वो कहता है कि इसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। हज़रत उमर को जब ये ख़बर मालूम हुई, फिर आपने उनकी रिहा के लिए ख़त लिखा और फिर उनकी रिहाई हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, आओ मैं आपको बताऊं कि जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो। ये वसीला क्या चीज़ है? आज पूरी दुनिया का जायज़ा ले ले, आज पूरी दुनिया को आप निगाह उठा करके देखें तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम आपको नहीं मिलेगा कि जो बगैर वसीला के हो, जो बगैर किसी ज़रिया के हो। हर काम में कुछ ना कुछ वसीला है, हर काम में कुछ ना कुछ ज़रिया है। तमाम के तमाम औलिया किराम आए हैं, तमाम के तमाम इस दुनिया के अंदर। बल्कि मैं आपको एक ज़हन दे दूँ, आपको मैं बता दूँ, आए लोगों, कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि अगर अल्लाह चाह ले तो ये पीलखाना की सरज़मीन क्या है, पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रिज़्क़ पहुंचा सकता है, उसके घर में रिज़्क़ दे सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह की ज़ात है। आपने देखा नहीं, हज़रत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा फरमा दिया। आपने देखा नहीं, हज़रत हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के बाएं पसली से पैदा फरमा दिया। आपने देखा नहीं, हज़रत ईसा को हज़रत मरियम से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिया, बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह चाह ले तो पूरी दुनिया को बगैर माँ बाप के बहुत सारे मखलूक को पैदा कर दे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान ये नहीं है, बल्कि दुनिया ये मुसब्बबुल असबाब है। दुनिया ये आलम असबाब है। यहाँ कोई ना कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, हर किसी के अंदर वसीला है, हर किसी के अंदर ज़रिया है। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को तकरीबन 40 साल तक अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता रहा। वो लोग खाते रहे, बगैर किसी परेशानी के वो लोग खाते रहे। हज़रत ईसा की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान में आया है कि दस्तरखान लगाकर हज़रत ईसा की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने खाना खिलाया। यानी अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जब चाहे दे दे। लेकिन ये दुनिया आलम असबाब है, ये दुनिया आलम असबाब है। अल्लाह ने दुनिया को कायम किया है, अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, तो फिर इसमें किसी न किसी का एक कॉन्टेक्ट है, कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई ज़रिया है। अज़ीज़ान गिरामी, आओ मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी दुनिया को पैदा किया है, और पूरी दुनिया को पैदा कर देने के बाद तमाम को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, वसीला बना दिया गया है। आप देखें कि तमाम अंबिया किराम को देखें, तमाम औलिया किराम को देखें, किसी न किसी का वसीला है, किसी न किसी का ज़रिया है। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम के तमाम को देखें, हज़रत ख्वाजा करीम नवाज़ को देखें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को देखें, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखें, हज़रत मखदूम सिमना को देखें। बल्कि हर किसी के लिए कोई ना कोई पीरो मुर्शिद मौजूद हैं, कोई
نہ کوئی ذریعہ موجود ہے عزیزان گرامی، یعنی کہ اب اسی دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی وسیلہ بناتے ہیں لیکن وسیلہ ہم لوگ نماز کا بناتے ہیں، ہم لوگ بھی وسیلہ بناتے ہیں لیکن ہم لوگ وسیلہ روزے کا بناتے ہیں، ہم لوگ بھی وسیلہ بناتے ہیں لیکن ہم لوگ وسیلہ عمل کا بناتے ہیں، ذات کا وسیلہ نہیں بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے انسان کب ڈرے گا؟ اللہ سے انسان اس وقت ڈرے گا، اور جب اللہ سے انسان ڈرے گا تبھی جا کر کے روزہ رکھے گا، اللہ سے انسان ڈرے گا تبھی جا کر کے نماز پڑھے گا، اللہ سے انسان ڈرے گا تبھی جا کر کے نیک کام کرے گا۔ عزیزان گرامی، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقوا اللہ کے اندر عمل کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور عمل کرتے رہو۔ تو پھر یہاں پر ایک دوسری چیز جو پائی جا رہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ بنانا شرک ہے، بزرگوں کا وسیلہ بنانا شرک ہے۔ تو میں آپ کو ذہن دے دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو نبی کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو نبی کے وسیلے سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی پار لگی ہے تو نبی کے وسیلے سے پار لگی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں کوئی وسیلے سے خالی نہیں ہے، جتنے اولیاء کرام تشریف لائے ہیں کوئی وسیلے سے خالی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آؤ میں آپ کو ذہن دے دوں کہ یہ وسیلہ کیا چیز ہے، یہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ حضرت آج ہم مرید ہوتے ہیں، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ حبیبی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، کہیں آمین۔ ہم مرید ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار، جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر کسی کا کسی نہ کسی سے مناظرہ ہوا، کسی نہ کسی سے مقابلہ ہوا۔ حضور مجاہد ملت کے بھی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا چند منٹ کے اندر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مناظرہ ایک دہریہ سے ہوا، اور وہ دہریہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ خدا کا وجود نہیں ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتا تھا وہ، یعنی اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، اس پر وہ دلیل پیش کرتا گیا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس پر دلیل دیتے گئے، دلیل پر دلیل دیتے گئے، اور وہ دہریہ تمام دلیلوں کو کاٹتا گیا، تمام دلیلوں کو کاٹتا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رونے لگے، آپ کے آنکھ میں آنسو ڈبڈبا گئے۔ حضرت مالک بن دینار یہ کہنے لگے، مالکہ پروردگارہ، بات کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں دلیل پر دلیل دیتا جا رہا ہوں، یہ دہریہ دلیل کاٹتا جا رہا ہے، دلیل پر دلیل دیتا جا رہا ہوں، یہ کاٹتا جا رہا ہے۔ مالکہ پروردگارہ، میں تو تیرا ماننے والا ہوں، مالکہ پروردگارہ، میں تو تیرا چاہنے والا ہوں، یہ دہریہ تو تیرا منکر ہے، یہ دہریہ تو تجھے نہیں چاہتا ہے، یہ دہریہ تو تجھے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں مالکہ پروردگارہ، اب کیا کیا جائے؟ آخرکار ایسا ہوا کہ یہاں پر بات آ کر کے رک گئی کہ دہریہ کو بھی، دہریہ کے ہاتھ کو بھی اور مالک بن دینار کے ہاتھ کو بھی، دونوں کو ہاتھ کو لے کر کے آگ میں ڈال دیا جائے، جس کے ہاتھ بچ جائیں گے پھر یاد رکھو وہی حق پر ہوگا، وہی صحیح ہوگا،
حضرت مالک بن دینار نے اس کے ہاتھ کو لیا ہے، ہاتھ کو لینے کے بعد آگ میں ڈالا ہے، آگ میں جیسے ہی ڈالا آگ نے ہاتھ کو نہیں جلایا ہے، آگ نے ہاتھ کو جلایا نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رونے لگے، مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ دہریہ بھی ہاتھ ڈال رہا ہے، میں بھی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، یہ ہاتھ کیوں نہیں جل رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اے مالک بن دینار، جس محبوب بندے کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے دے تو بھلا میں کیسے اس کے ہاتھ کو جلا سکتا ہوں؟ بھلا میں کیسے اس کے ہاتھ کو جلا سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی، تو جب ایک منافق، ایک غیر مقلد اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور وہ کسی ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی بچا لیتا ہے۔ تو آؤ ہم لوگ آج اپنا ذہن بنا لے کہ ہم اور آپ بھی کسی نہ کسی اپنے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مالک بن دینار کے صدقے میں اس دریا کو بچا لیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی بچا لے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں اسی وسیلہ کے تعلق سے، آپ یہ واقعہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم لوگ بد عقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بد عقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ بہت سارے اس کے اختلافات ہیں جس کی بنیاد پر ہم ان کی اقتداء پہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارا جو امام ہو وہ عاشق رسول ہو، عاشق رسول ہو، جن کے سینوں میں محبت رسول ہو، جس کے سینوں میں اولیاء کرام کی محبت ہو، اور جب ان تمام کے سینوں میں اولیاء کی، انبیاء کی محبت ہوگی تو وہی ہمارا پیشوا ہوگا، وہی ہمارا امام ہوگا۔ حضرت مجاہد ملت آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ نے امام مکہ کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھی، امام مکہ نے اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے کے بعد مفتی اعظم مکہ کے پاس حضور مجاہد ملت کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضور مجاہد ملت سے سوال و جواب ہونا شروع ہو گیا۔ حضور مجاہد ملت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ ہمیں جانتے کیا ہو، آپ ہمیں کہتے کیا ہو؟ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ آپ کو میں مشرک مانتا ہوں، آپ کو میں مشرک جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ جب تم مجھے مشرک مانتے ہو تو پھر مشرک پر عمل کا دار و مدار کہاں ہے؟ پھر مشرک عمل کیسے کرے گا؟ پھر ہم سے عمل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ پھر ہم سے نماز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ جب میں تمہارے نزدیک مشرک ہوں پھر مجھ سے پوچھتے کیوں ہو؟ عزیزان گرامی، پھر حضور مجاہد ملت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے مجھ سے نماز کے تعلق سے پوچھ ہی لیا ہے تو آپ یہ تو بتاؤ کہ تو آپ مجھے مشرک مانتے ہو، آپ مجھے مشرک مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ کو میں مشرک مانتا ہوں۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے مشرک مانتے ہو تو کیوں مجھے مشرک مانتے ہو؟ مشرک ماننے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ مفتی اعظم مکہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں مشرک اس لیے مانتا ہوں کہ آپ وسیلے کے قائل ہیں، آپ وسیلے کے قائل ہیں، آپ جو ہے اولیاء کا وسیلہ بناتے ہیں، آپ جو ہے ذات کو وسیلہ مانتے ہیں، آپ شخصیات کو وسیلہ مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ ہاں ہم ذات کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اور
اور ہم عمل کو بھی وسیلہ مانتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ آپ کس کو وسیلہ مانتے ہو؟ یہ جو قرآن کی آیت کریمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفسیر کرو۔ اس نے کہا کہ میں بھی وسیلہ مانتا ہوں لیکن نماز کو وسیلہ مانتا ہوں، میں بھی وسیلہ مانتا ہوں عبادتوں کو وسیلہ مانتا ہوں، میں بھی وسیلہ مانتا ہوں عمل کو وسیلہ مانتا ہوں۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا اے امام مکہ، اے مفتی اعظم مکہ، آپ یہ بتاؤ کہ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، آپ بھی ظہر کی نماز پڑھے ہو، ہم بھی ظہر کی نماز پڑھے ہیں، بتاؤ کس کی نماز مقبول ہوئی ہے، بتاؤ کس کی نماز مقبول ہوئی ہے؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ اس بات کی گارنٹی کون لے سکتا ہے کہ کس کی نماز مقبول ہوئی ہے؟ نہ ہم اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں، نہ آپ اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہماری نماز مقبول ہوئی ہے۔ حضور مجاہد ملت کو اب یہاں سے جواب مل گیا اور حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ آپ جس کو وسیلہ بنا رہے ہو، آپ جس کو ذریعہ بنا رہے ہو، وہ عبادت ایسی ہے جو مشکوک ہے، جس میں شک پائی گئی ہے۔ ارے ہم اس ذات کو وسیلہ بناتے ہیں، بتاؤ محمد رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ بتاؤ محمد رسول اللہ کی ذات میں بھی کوئی شک ہے؟ بتاؤ محمد رسول اللہ کی شخصیات میں بھی کوئی شک ہے؟ عزیزان گرامی، تب وہ مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ نہیں، تمام چیزوں میں شک تو ہو سکتے ہیں لیکن جناب محمد رسول اللہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ ارے تم اس کو وسیلہ بناتے ہو جس میں شک پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے مقبول کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پھر حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان اس طریقے سے آپ نے باطل کے سامنے بھی کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آپ مکۃ المکرمہ میں نماز ہوتی رہتی تھی اور آپ صحن کعبہ میں گھومتے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ کعبہ کے صحن میں گھوم رہے، اگر آپ نماز نہیں ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم بیٹھ جائیں، کنارے میں بیٹھ جائیں، آپ کو مکہ کے صحن میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور مجاہد ملت نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا، لوگوں کو معلوم کیسے چلے گا کہ اس بدعقیدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے؟ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ آپ کو قید کر دیں گے، جیل خانے میں بند کر دیں گے۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں جیل میں بند کر دیں گے یہ لوگ، ارے ہم تو بہت خوش نصیب ہوں گے کہ مصطفیٰ کی شان میں ہمیں قید کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور مجاہد ملت کا وہ مقام ہے۔ آؤ میں اسی اپنے وقت کے اعتبار سے اپنے گفتگو کا اختتام کروں۔ مالکہ پروردگارہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان کا جلسہ جس طریقے سے ہم منعقد کرتے ہیں ہر سال منعقد کریں اور ان کی عقیدت کا اظہار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام بزرگان دین کی محبتوں میں زندہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔